فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر الکوثر جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کا یہ 50واں پارٹ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور سب کا نگہبان ہے، اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سے سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ ان سب سے واقف ہے، اور وہ علم خدا میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان دونوں کی نگہداری اس کے لیے کوئی کارگراں نہیں ہے، اور وہ بلند و بالا اور عظیم ذات ہے۔ تشریح کلمات: یعدو، الف واو دال، بوجھ اور گراں باری کی وجہ سے اصل گزرگاہ سے ٹیڑھا کرنا۔ القیوم، قاف واو میم، نگہداری کرنے والے جس پر نظام قائم ہو۔ سنتوں، واو سین نون، اونگنا، بے ہوش ہونا۔ تفسیر آیات: نمبر 1، الحی، اللہ کی ذات دیگر زندہ موجودات کی طرح کسی بخشی ہوئی زندگی سے نہیں بلکہ خود اپنی حیات سے زندہ ہے۔ کائنات کی تمام زندہ موجودات کی زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، لیکن اللہ کی زندگی کے بارے میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اسے کس نے زندگی بخشی ہے، کیونکہ وہ سرچشمہ زندگی اور منبع حیات ہے۔ اس کا وجود حیات سے عبارت ہے، اور خود حیات کے بارے میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اسے کس نے حیات بخشی ہے۔ مثلا 4 کے بارے میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اسے کس نے جفت بنایا، کیونکہ 4 کہتے ہی اسے ہے جو بذات خود جفت ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے 4 وجود میں آئے اور بعد میں کوئی اسے جفت ہونے کی خصوصیت بخشے۔ نمبر 2، القیوم، کائنات کا قیوم وہی ہے، اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی کائنات کی نگہداری سے غافل نہیں ہوتا۔ یہ لفظ اسماء الحسنی میں سے ایک ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات تمام کائنات کی محافظ اور نگہداری کرنے والی ہے، اور ہر چیز کو ہمہ وقت
فیض پہنچاتی رہتی ہے جس سے وہ چیز قائم رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی کائنات کی قیومیت اور نگہبانی سے غافل نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کائنات ایک لمحے کے لیے اللہ کی قیومیت سے محروم ہو جائے تو نیست و نابود ہو جائے گی۔ لہٰذا قیومیت ایک ایسا جامع لفظ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات بھی موجود ہیں، مثلاً خلق، رزق، حیات، ہدایت، رحمت اور تربیت وغیرہ۔ بس اللہ کے قیوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے خلق اور بقا کا واحد منبع وہی ذات اقدس ہے۔ نمبر 3، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ اس پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ انسانی اور بشری فہم و ادراک کے مطابق یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ فلاں پر نیند اور اونگ کا غلبہ نہیں ہوتا، ورنہ نیند تو اس حالت کا نام ہے جس کے باعث حواس کام نہیں کرتے، اور یہ بات اللہ کے لیے ایک ناقابل تصور چیز ہے۔ بلکہ اس تعبیر سے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ اللہ کا فیض ایک لمحے کے لیے بھی منقطع نہیں ہوتا، ورنہ دیگر جاہلی مذاہب کے عقائد کی روح سے ان کے خدا سو جاتے ہیں اور غفلت کی وجہ سے ان سے مختلف کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں۔ بائبل کا خدا 6 دن میں زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے کے بعد تھک جاتا ہے اور کائنات کو اپنی حالت پر چھوڑ کر 7ویں دن آرام کرتا ہے، لیکن قرآن کا خدا اس قسم کے خرافات سے پاک اور منزہ ہے، نہ وہ تھکتا ہے اور نہ اسے کسی آرام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 4، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین کا حقیقی مالک بھی وہی ہے۔ اس کائنات میں اس کے علاوہ کسی اور کی دخل اندازی کی گنجائش ہی نہیں۔ کائنات کا مالک صرف وہی ہے اور کائنات میں صرف اسی کا تصرف ہے۔ دوسری مخلوقات کے تصرفات اللہ کی طرف سے ودیعت شدہ ہیں۔ مثلاً انسان کو بھی حق حاصل ہے کہ کچھ چیزوں پر اپنی ملکیت قائم رکھے، مگر یہ اللہ کی طرف سے عطا شدہ ہے اور انسان اللہ کی طرف سے اس تصرف کا حق رکھتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، سورہ حدید کی آیت نمبر 7، ترجمہ، اور اس مال سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ دیگر علل و اسباب کے اثرات اور تصرفات بھی خود خداوند عالم کی ذات پر منتہی ہوتے ہیں۔ مثلاً اگرچہ زمین، پانی اور دھوپ ایک پودے کے بڑھنے میں اپنے اثرات اور تصرفات رکھتے ہیں، لیکن چونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، اس لیے ہر طرح کے علل و اسباب آخرکار اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی منتہی ہوتے ہیں۔ نمبر 5، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اس کے اذن کے بغیر اس کے حضور کون شفاعت کر سکتا ہے؟ ہاں، اگر کسی کی شفاعت ہوگی بھی تو اللہ کے اذن سے ہوگی۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سورہ زمر کی آیت نمبر 44، ترجمہ، کہہ دیجئے ساری شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے۔ نمبر 6، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کوئی کسی کی شفاعت کس طرح کر سکتا ہے جبکہ وہ اس کے بارے میں احاطہ علمی نہ رکھتا ہو، جسے کائنات کی موجودات میں پنہاں مصالح اور مفاسد کا اور نہ سامنے کی باتوں کا علم ہے کہ یہ کیوں ہے اور نہ آنے والی باتوں کا علم ہے کہ وہ کیا ہیں، تو یہ کس بنا پر شفاعت کرے گا؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی ان باتوں کا علم رکھتا ہے۔ اس فقرے سے معلوم ہوتا ہے کہ شفاعت اور علم کا گہرا ربط ہے، لہٰذا عالم ہی شفاعت کر سکے گا۔ خدا جسے شفاعت کے لیے اذن مرحمت فرمائے گا، اس کے پاس اس کا دیا ہوا احاطہ علمی بھی ہوگا۔ ارشاد ہے کہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا ہوگا، سورہ مریم کی آیت نمبر 87۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو ایسے افراد کی شفاعت کے منتظر ہیں جو علمی اعتبار سے بے مایہ ہیں۔ نمبر 7، وسع کرسیہ السماوات والارض،
کرسی اساس اور محکم بنیاد کے معنی میں ہے، اسی لیے جس جگہ پوری تمکنت کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے اسے کرسی کہتے ہیں۔ اللہ کی کرسی سے مراد کیا ہے؟ اس بارے میں دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ لفظ کرسی سے مراد حکومت اور اقتدار ہے، چنانچہ یہ ایک محاورہ بھی ہے۔ دوسرے قول یہ ہے کہ کرسی سے مراد علم ہے، چونکہ معلم اور استاد کرسی پر بیٹھ کر تعلیم دیتے ہیں، لہٰذا علم کے لیے کرسی کا لفظ بطور استعارہ استعمال ہوتا ہے، لیکن در حقیقت علم اور ارادہ خدا اور حکومت اور اقتدار خدا دو مختلف چیزیں نہیں ہیں۔ جہاں اس کی حکومت زمین اور آسمانوں پر محیط ہے، وہاں اس کا علم بھی ہر چیز کو محیط ہے، کیونکہ اقتدار بلا علم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سیاق آیت یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کی کرسی کا زمین اور آسمانوں پر محیط ہونا اس کے احاطہ علمی کا لازمی نتیجہ ہے، جیسا کہ شفاعت کو بھی علم کا لازمہ بتایا گیا ہے۔ دیگر آیات سے بھی علم، شفاعت، کرسی اور عرش کے باہمی ارتباط کا اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 3، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ۔ یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر اقتدار قائم کیا، وہ تمام امور کی تدبیر فرماتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ نیز فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 اور 110۔ اس روز شفاعت کسی کو فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند کرے، اور وہ لوگوں کے سامنے اور پیچھے کی سب باتیں جانتا ہے، اور وہ کسی کا احاطہ علم میں نہیں آ سکتا۔ لہٰذا لفظ کرسی سے مراد اس کی ربوبیت کا وہ مقام و منزلت ہے جس کے باعث زمین اور آسمان قائم ہے، اور اسی مقام ربوبیت سے کائنات کی تدبیر عمل میں آتی ہے۔ مادی ذہن رکھنے والے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کرسی کی تعبیر اختیار فرمائی۔ نمبر 8، ولا یؤودہ حفظہما۔ آسمانوں اور زمین کی نگہداری اس کے لیے گراں نہیں ہے۔ ابتدا میں فرمایا کہ اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، یہ سب اس کائنات پر اس کی حکومت اور قدرت اور گرفت کا بیان ہے۔ یہ اسلامی توحید ہے جس میں اللہ کو تمام مادی اوصاف سے پاک گردانا جاتا ہے۔ ارشاد قدرت ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 38۔ اور بے تحقیق ہم نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی۔ ہیڈنگ ہے احادیث۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے آیت الکرسی عرش کے خزانوں سے عنایت کی گئی، اور مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ آیت نہیں دی گئی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، پس جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی، کسی رات میں نے اس آیت کی تلاوت ترک نہیں کی۔ تفسیر عیاشی میں ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس سے اوپر والی جو حدیث ہے اس کا ریفرنس ہے الاعمال الطوسی صفحہ 508۔ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ ابو ذر نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والی آیات میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ فرمایا 7 آسمان اور 7 زمینیں کرسی کے مقابلے میں بیابان میں پڑی ہوئی انگشتری کے حلقے کی مانند ہیں۔ پھر فرمایا
اور کرسی کے مقابلے میں عرش کو وہی مقام حاصل ہے جو بیابان کو انگشتری کے حلقے میں ہے۔ تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ 137۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی آیت الکرسی ہے۔ الوسائل جلد 11 صفحہ 396۔ آیت الکرسی کی حد۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ آیت الکرسی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک ہے، لیکن بعض احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، تمام موجودات کا منبع حیات اور سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے، الحی القیوم۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی نگہبانی، قیومیت اور فیض رسانی سے تغافل ممکن نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ نمبر 3، شفاعت کرنے کے لیے اذن خداوندی کی ضرورت ہوتی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ نمبر 4، کرسی سے مراد علم و قدرت اور نفوذ و حاکمیت کا احاطہ ہے۔ کرسی رب و مربوب کے تعلق کو ظاہر کرنے کی ایک محسوس مثال ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ نمبر 5، تخلیق کائنات کی طرح تدبیر کائنات میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، لہذا تفویض کا نظریہ باطل ہے۔ ولا یعودہ حفظہما۔ تحقیق مزید الکافی جلد 1 صفحہ 129، جلد 8 صفحہ 290۔ مستدرک الوسائل جلد 4 صفحہ 337، التوحید صفحہ 327۔ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں، بے تحقیق ہدایت اور ضلالت میں فرق نمایاں ہو چکا ہے۔ پس جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو بے تحقیق اس نے نہ ٹوٹنے والا مضبوط سہارا تھام لیا، اور اللہ سب کچھ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تفسیر آیات۔ لا اکراہ فی الدین سے مراد یہ ہے کہ دین کی قبول کرنے یا اسے رد کرنے میں جبر جائز نہیں۔ اسلام جہاں کسی دین کی قبولیت میں جبر و اکراہ کو جائز نہیں سمجھتا، وہاں اسے رد کرنے کے لیے بھی جبر کو ناجائز سمجھتا ہے۔ اسلام احترام آدمیت کے تحت عقیدے کی آزادی کا حامی ہے۔ اسلام دین فطرت اور دین عقل و منطق ہے۔ اس فطری دعوت کا خطاب فکر و ادراک اور عقل و فہم سے ہے۔ دعوت اسلام جسم کو نہیں، عقل و ادراک کو جھنجھوڑتی ہے۔ اسلام طاقت کی زبان سے نہیں بلکہ منطق اور فکر و تعقل کی زبان سے بات کرتا ہے۔ اس کا مدعی ایمان ہے اور ایمان امر قلبی ہے۔ دل جبر و اکراہ کے آگے نہیں جھکتا، دل طاقت کی زبان نہیں سمجھتا۔ جبر کے آگے گردنیں کٹ جاتی ہیں مگر دل خم نہیں ہوتا۔ طاقت اور جبر سے افعال اور حرکات کو قابو میں لایا جا سکتا ہے لیکن اعتقادات اور نظریات کو نہیں۔ اعتقاد اور ایمان کو قابو میں لانے کے اسباب اور وسائل دوسرے ہیں۔ طاقت کے ذریعے ایمان و عقیدے کی توقع بالکل اسی طرح ہے جیسے جہالت کے ذریعے علم اور تاریکی سے روشنی کی توقع رکھی جائے۔ اسلامی جہاد کا مطلب وہ نہیں جو اسلام دشمن عناصر نے لیا۔ ان کے بقول اسلام تلوار کے زور سے پھیلا اور اسلامی دعوت میں جبر و اکراہ شامل رہا ہے۔ حالانکہ اسلام نے جب ایک ضابطہ قائم کر دیا، لا اکراہ فی الدین، تو اپنی دعوت کو قبول کرانے کے لیے وہ طاقت اور جبر کو استعمال نہیں کرتا اور نہ ہی اس دعوت کے بنتے مقابل کھڑے ہونے والی طاقت اور جبر کو قبول کرتا ہے۔ اسلام کا جہاد ان لوگوں کے خلاف ہے جو اس آزادی کو سلب کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اسلام کا جہاد فکر و عقیدے کی آزادی سلب کرنے کے لیے نہیں ہے جیسا کہ اسلام دشمن عناصر نے مشہور کر رکھا ہے، بلکہ اس کا جہاد سلب شدہ آزادی کے حصول کے لیے ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسلام نے اپنے عقیدے کو مسلط کرنے کے لیے طاقت استعمال نہیں کی بلکہ عقیدے کے سامنے آنے والی طاقت کے خلاف طاقت استعمال کی ہے۔ تیسرے لفظوں میں اسلام خود جبر نہیں کرتا، جبر کے خلاف جہاد کرتا ہے۔
تاریخ شاہد ہے کہ اسلام نے ہر قسم کے مذاہب اور ادیان کو برداشت کیا اور انہیں مکمل آزادی دی ہے۔ عالمی ادیان اور مذاہب میں صرف اسلام ہے جو احترام آدمیت کی بنیاد پر عقیدے اور مذہب کے آزادی جیسے انسانی کا حقوق کا حامی ہے۔ ادیان عالم کی فضا میں پہلی بار اسلام کی طرف سے لا اکراہ فی الدین کی آواز گونجی ہے۔ اسلام نے عقیدے کی بنیاد پر جبر و تشدد کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اسلام کی دعوت کا رخ چونکہ عقل و منطق اور فہم و ادراک کی طرف ہے، لہٰذا قرآن فرماتا ہے کہ یہ کام انجام پا گیا، یعنی قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور ضلالت میں امتیاز نمایاں ہو چکا، عقل و ادراک کے سامنے حق و باطل میں امتیاز ہو چکا، جس چیز سے ایمان اور عقیدہ وجود میں آ سکتا ہے وہ فراہم کر دی گئی۔ ان فی ذلک لا ذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، سورہ قاف کی آیت نمبر 37۔ ترجمہ، اس میں ہر صاحب دل کے لیے یقیناً عبرت ہے جو کان لگا کر توجہ سے سنے اور اس کا دل حاضر ہو۔ زندہ اور آگاہ دلوں کو بتایا گیا کہ رشد و ہدایت کیا ہے اور کفر و ضلالت کیا ہے۔ اب اگر کوئی ضلالت یعنی طاغوت کا انکار کرتا ہے اور عقل و فطرت کے راستے سے منحرف ہونے والوں سے برات کر کے ایمان باللہ کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے تو گویا اس نے ایک ایسے وسیلے کو تھام لیا جو نجات کا ضامن ہے۔ لا انفصام لہا، یہ نہ ٹوٹنے والا وسیلہ ہے۔ ہیڈنگ احادیث۔ کافی میں عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی سے مراد خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان ہے۔ ریفرنس اصول کافی جلد 2 صفحہ 14۔ عبداللہ ابن عباس روایت راوی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نہ ٹوٹنے والی مضبوط رسی کو تھامنا چاہتا ہے وہ میرے بھائی اور وصی علی ابن ابی طالب کی ولایت و محبت کو اختیار کرے، کیونکہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ ہلاکت میں نہیں پڑتا اور جو اس سے بغض رکھتا ہے وہ نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، دین کو عقل و منطق کی بنیاد پر استوار ہونا چاہیے۔ اسلام دین کو قبول یا رد کرنے میں جبر کا قائل نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ نمبر 2، جن لوگوں نے دین کو رد کرنے کے لیے طاقت استعمال کی ہے، اسلام نے اس طاقت کے خلاف طاقت استعمال کی ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ نمبر 3، نظریاتی آزادی اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے اور جہاد کا مقصد اسی آزادی کا تحفظ ہے۔ نمبر 4، ایمان باللہ اور طاغوت کا انکار مذہبی آزادی کا ثمرہ اور انسانی فلاح کا مضبوط ترین وسیلہ ہے، فمن یکفر بالطاغوت۔ نمبر 5، طاغوت کی نفی کیے بغیر ایمان باللہ ممکن ہی نہیں، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ تحقیق مزید، الکافی جلد 2 صفحہ 14، بہار الانوار جلد 8 صفحہ 70، اور اس کے علاوہ 24 جلد 24 صفحہ 83 اور 84، بصائر الدرجات بحوالہ بہار الانوار جلد 25 صفحہ 146۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، وہ انہیں تاریکی سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اور کفر اختیار کرنے والوں کے سرپرست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی جہنم والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تشریح کلمات۔ ولیو، واو لام یا، دو یا اس سے زیادہ چیزوں کا ایک ساتھ یک کے بعد دیگرے آنا کہ ان کے درمیان کسی اجنبی چیز کا فاصلہ نہ ہو۔ الطاغوت، تا غین واو، تا غین یا، یہ دونوں طرح سے ہے، واو کے ساتھ بھی اور یا کے ساتھ بھی۔ سرکش اور حد سے تجاوز کرنے والا۔
طغا اور طغیان بھی مذکورہ معنی رکھتے ہیں۔ قرآنی اصطلاح میں طاغوت اسے کہتے ہیں جو اللہ کے احکام کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ تفسیر آیات۔ قرآنی استعمالات سے معلوم ہوتا ہے کہ ولی وہ ہے جو کسی کے عقائد و نظریات اور گفتار و کردار پر اثر انداز ہو اور ان کے درمیان کسی اجنبی کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ لہٰذا جن ایمان والوں کا ولی اللہ ہے ان پر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کا اثر ہوتا ہے، یہاں کسی غیر اللہ کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جن کفار کے ولی طاغوت ہوں گے ان پر صرف طاغوت ہی اثر انداز ہوں گے، ہدایت و ایمان کا ان پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ اللہ کی ولایت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ مومن کو کفر و ضلالت کی تاریکیوں سے نکال کر نور ایمان سے منور فرماتا ہے۔ کفار پر چونکہ طاغوت کی ولایت اور حاکمیت قائم ہوتی ہے لہٰذا ان پر طاغوت ہی اثر انداز ہوتے ہیں، نتیجتاً وہ ان کفار کو نور ایمان سے دور کر کے کفر کی تاریکیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، مومنین کے افکار و نظریات، رفتار و کردار و ترجیحات پر صرف اللہ ہی کو اثر انداز ہونا چاہیے۔ اللہ ولی الذین آمنوا۔ نمبر 2، خدائے واحد پر ایمان اتحاد وحدت کا باعث ہے اور طاغوت کی اطاعت افتراق اور جدائی کا سبب بنتی ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ تحقیق مزید۔ الکافی جلد 1 صفحہ 375، تعویل الآیات 102۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ کیا آپ نے اس شخص کا حال نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے اقتدار دے رکھا تھا؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو اس نے کہا زندگی اور موت دینا میرے اختیار میں بھی ہے۔ ابراہیم نے کہا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر وہ کافر مبہوت رہ گیا اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ تفسیر آیات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مناظرہ کرنے والا ان کا معاصر سرکش بادشاہ تھا۔ قرآن نے اس بادشاہ کا نام تو نہیں لیا، البتہ تلمود میں اس بادشاہ اور اس مناظرے کا ذکر آیا ہے۔ روایات میں اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان کلدانی مذکور ہے۔ وہ عراق پر حکومت کرتا تھا اور ایک جابر بادشاہ تھا۔ توریت میں واقعہ اس طرح سے ہے، اور کوش سے نمرود پیدا ہوا، زمین پر جبار ہونے لگا، خداوند کے سامنے وہ جبار و سیاد تھا۔ اس کا ریفرنس ہے پیدائش 10 چیپٹر 10 صفحہ 980، نیچے ہے کتاب المجبر صفحہ نمبر 466 میں نمرود کا نسب اس طرح سے بیان ہوا تھا: نمرود بن کنعان بن سنحاریب بن نمرود بن کوش بن کنعان بن حام بن نوح۔ نمرود اللہ کے وجود کا منکر نہ تھا بلکہ وہ توحید کا منکر تھا، تدبیر کائنات میں غیر اللہ کی شرکت کا قائل تھا، کیونکہ اس کی قوم جن دیوتاؤں کو پوجتی تھی ان میں سورج سب سے بڑا دیوتا شمار ہوتا تھا۔ نمرود سورج دیوتا کا مظہر مانا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے توحید کی دعوت نمرود کے اس دیوتائی منصب پر براہ راست ضرب تھی، اس لیے نمرود نے اس مناظرے میں کہا میرا رب وہ ہے جس نے مجھے حکومت اور سلطنت بخشی۔ چنانچہ قرآن نے اس بات کی طرف لطیف اشارہ فرمایا، ان آتاہ اللہ الملک، یعنی اس نے نزا اس لیے برپا کیا کہ اللہ نے اسے اقتدار دے رکھا تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے۔ نمرود نے ایک بے گناہ راگیر کو قتل اور ایک سزائے موت یافتہ قیدی کو آزاد کرتے ہوئے کہا دیکھو زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا، جس پر وہ ششدر رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے ساتھ مناظرے میں راز حیات جیسے پیچیدہ مسئلے میں الجھنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ نمرود اور اس کے حواری عقلی اور فکری پختگی کے لحاظ سے اس قابل نہ تھے کہ ان سے ایسے عقلی مسائل پر گفتگو کی جائے۔ وہ لوگ صرف مشاہدات اور حسیات کو سمجھنے کے قابل تھے، اس لیے وہ سورج پرستی اور نجوم پرستی کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشاہداتی اور حسیاتی دلیل پیش فرمائی اور وہ جو خود ان کی فکری سطح کے مطابق تھی، اور فرمایا نمرود اگر تو ربوبیت کے مقام پر فائز ہے اور کائنات میں تیرا بھی کوئی عمل دخل ہے تو ذرا یہ اختیار سورج پر آزما کر دکھا۔ یہ دلیل ان مادہ پرستوں اور محسوس پرستوں کے ذوق کے عین مطابق تھی، اس لیے وہ مبہوت اور ششدر ہو کر رہ گئے۔ نمرود کے ساتھ اس تاریخی مناظرے میں یہ امر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فہم و فراست کا کمال ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51۔ اور بے تحقیق ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے کامل عقل عطا کی تھی اور ہم اس کے حال سے باخبر تھے۔ تلمود تا لام میم واو دال کے مطابق یہ مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے فیصلے سے پہلے انجام پایا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد بادشاہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام قید کر دیے گئے، 10 روز تک وہ جیل میں رہے۔ پھر بادشاہ کی مشاورتی کونسل نے انہیں زندہ جلانے کا فیصلہ کیا۔ بظاہر یہی بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے پر قادر نہ ہونے کی صورت میں وہ انا اخی و امی تو کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ مقاتل کی روایت بھی یہی ہے کہ یہ واقعہ آگ میں ڈالے جانے سے پہلے کا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، مخالفین کی فکری سطح اور نفسیاتی تقاضوں کے مطابق تبلیغ کرنی چاہیے۔ نمبر 2، ظلم گمراہی کا سبب ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تحقیق مزید، الکافی جلد 8 صفحہ 368۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔